یہ ان لوگوں سے کبھی قریب سے ملے نہیں ہیں. عمران خان کے قریب ہر وہ ان کا وہاں تک پہنچتا تھا جو آدمی، وہ کوئی عہدے دار نہیں ہوتا تھا، وہ عام لوگ تھے. آپ نے افطاریوں میں دیکھا ہوگا ہر قسم کے لوگ آئے اور بڑے شوق سے آئے، اور عمران خان ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھایا. مجھے بیٹے کی کمی بھی ہے، بھائی کی بھی کمی ہے، لیکن بھائی کے لیے مجھے تکلیف زیادہ ہے، کیونکہ ان کو جس طریقے سے یہ تکلیف دے رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، اور جو ان کو مینٹل اور مینٹلی ان کو ہر قسم کی تکلیف دے رہے ہیں. وہ اپنے مقصد پہ کھڑے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح چپ کر جائیں، باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کو باہر جا کے ان کی زندگیاں ہیں. یہ لوگ باہر جانے پہ خوش ہوتے ہیں. عمران خان تو پاکستان کے لیے سب کچھ کرتے، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ایمان والا آدمی کیسا ہوتا ہے. پہلی دفعہ ان کو پتا چلا کہ وہ انسان یہ اقتدار اور دنیا کی شان و شوکت کے لیے نہیں تھا. میرے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور لوگوں کے دلوں کے وزیر اعظم عمران خان کی بہن نورین خانم نیازی. نورین آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیسا گزرا آپ کا آج پہلا روزہ؟ بہت اچھا، پتہ بھی نہیں چلا، اتنا اچھا موسم، اچھا اور بہت ہی اچھا. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین آمین، اللہ سب کا روزہ قبول کرے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی اڈیالہ جیل میں قید، بیٹا آپ کا ملٹری کسٹڈی میں، اور بھائی اور بیٹے کے بغیر، کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے پاکستان کی فیملیز میں کہ سحری کے وقت، افطاری کے وقت ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، اکٹھے بیٹھ کے روزہ افطار کرتی ہیں. تو آپ نے آج محسوس کیا کہ اپنے بھائی کی کمی کو، اپنے بیٹے کی کمی کو؟ مجھے بیٹے کی کمی بھی ہے، بھائی کی بھی کمی ہے، لیکن بھائی کے لیے مجھے تکلیف زیادہ ہے، کیونکہ ان کو جس طریقے سے یہ تکلیف دے رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں، اور جو ان کو مینٹل اور مینٹلی ان کو ہر قسم کی تکلیف دے رہے ہیں. تو ان کے لیے ان کی عمر دیکھیں اور ان کی محنت دیکھیں، اور ان کا اس ملک کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس ملک کے لیے، اس کے بعد جو یہ کر رہے ہیں اس کی بہت تکلیف ہے. اور دل سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ان سے حساب لے. باقی بیٹا آمین. ٹھیک ہے، وہ تو بیٹے کے لیے میں خوش ہوں کہ جوان ہے، اور وہاں پہ بہت بچے ہیں، اور اس سے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی، اور جتنے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی طرح ایک اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. قرآن، نماز، باجماعت تراویاں، تو وہ بڑا اچھا ہے. ایک طرح سے جیسے اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور بلکہ سبھی کی تربیت ہو رہی ہے. جب یہ لوگ نکلیں گے، یہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے دیکھیں گے کہ یہ ملک چل کیسے رہا تھا اور اس کو چلنا کیسے چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ لوگ سب ٹریننگ ہی ہو رہی ہے ان کی وہاں پہ. اچھا نورین خانم نیازی صاحبہ، یہ بتائیں کہ ہمیں یاد ہے 2023 میں وہ زمان پارک کی رونقیں، صبح سحری تیار ہونا اور وہاں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، شام کو افطاری ہونا، اور پھر ایک آواز تھی روزہ کھولو روزہ کھولو. اور اس کے بعد 2024 آیا، عمران خان اڈیالہ جیل میں، 2025 اڈیالہ جیل میں، یا 2025 کا رمضان بھی، 2024 کا بھی، اور 2023 زمان پاک کی افطاریاں. سو کیا کہیں بالکل. گے آپ؟ دیکھیں وہ بھی ایک عجیب وقت تھا جو زمان پاک میں تب ہو رہا تھا، وہ شاید ہی کبھی ہوا ہوگا. نہ کوئی کسی نے کون کر رہا تھا کسی کو نہیں پتا، کون لا رہا تھا کسی کو نہیں پتا، اور کھانے والے اتنے تھے اور اتنی وہاں پہ رونقیں تھی. آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیا وہ تھا، وہ شاید کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا. کسی پارٹی کے اندر یہ نہیں ہوا جو اس پارٹی میں پی ٹی آئی نے کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی ایک، میں کہتی ہوں زبردست جماعت ہے. شاید ویسی اور کوئی جماعت پاکستان میں بنی نہیں ہے، کہ کوئی کسی کو لالچ میں نہیں آ رہا، کوئی کسی چیز کے لیے نہیں آ رہا، سب ایک مقصد پہ آ رہے ہیں. اور وہ مقصد تھا عمران خان کس چیز کے لیے بلا رہے ہیں اور کیا عمران خان چاہتے ہیں، سب لوگ اسی کے اوپر لگے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی ایک بڑی فرق قسم کی، وہ ایک عام سیاسی جماعت نہیں ہے. وہ ایک اصل میں سوچتی ہوں ایک تحریک ہے. اور یہ سب لوگ جو جمع ہو رہے ہیں، جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، میں جیل میں جب جاتی ہوں حسان سے ملنے کے لیے، وہ سب کہتے ہیں خان صاحب کو سلام دے. کوئی یہ نہیں کہتا جی خان صاحب نے ہمیں یہاں کہاں پھنسا دیا. کسی نے ابھی تک آج تک یہ نہیں کہا. حالانکہ ان کے گھروں میں بھی مسائل ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے والدین ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کا جذبہ کم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ 2024 کا عمران خان کا جو رمضان تھا وہ اڈیالہ جیل میں تھا، اب 2025 ہے یہ بھی اڈیالہ جیل میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ابھی تک عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں؟
کیونکہ وہ جو بھی یہ چاہتے چاہتے تھے، دیکھیں یہ لوگ بڑے کمزور تھے، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اقتدار تھا کہ ہمیں طاقت مل جائے، اور یہ بڑی جلدی ان کے ساتھ معاہدے ڈیلیں باہر اندر کر کے یہ لوگ چلے جاتے تھے۔ لیکن عمران خان پہلی دفعہ ان کو پتا چلا کہ وہ اپنے مقصد پہ کھڑے ہیں، یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح چپ کر جائیں، باہر چلے جائیں، کیونکہ ان کو باہر جا کے ان کی زندگیاں ہیں، یہ لوگ باہر جانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ عمران خان تو پاکستان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو وہ جو ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ابھی بھی دیکھیں اتنے دنوں میں جو کر رہے ہیں، ان کے سارے ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، تو یہ ان کو تکلیف دیتے ہیں کہ بھی ان کو کوئی خبر باہر کی نہ ہو۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک ایمان والا آدمی کیسا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ان کو پتا چلا کہ وہ انسان یہ اقتدار اور دنیا کی شان و شوکت کے لیے نہیں تھا، وہ ایک مقصد تھا پاکستان، اور اسی کے لیے وہ ابھی بھی بیٹھے بھی اندر، اور وہ تکلیفیں برداشت بھی کرتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں کہتے کہ مجھے تکلیف ہے، وہ کہتے سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ لاسٹ رمضان جو تھا، کیونکہ آپ کی تو اس کے بعد بہت ملاقاتیں ہوئیں، لاسٹ رمضان عمران خان نے جیل میں کس طرح گزارا تھا؟ کیا روٹین ہوتی ہے خان صاحب کی جیل میں؟ وہ تو کہتے تھے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ وہ گرمی بھی برداشت کری، سردی بھی کی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے گرمیوں میں ان کو بجلی بند کی تھی، انہوں نے سب آزما چکے ہیں، کیونکہ جو یہ لوگ ہیں نا یہ بہت سخت لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، یہ غریبوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، جو ان کے ہاتھ آ جاتے ہیں بڑا ظالم ہے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم کر کے کہیں ان کو اپنی مطلب پہ لے آئیں گے، اور یہ چاہتے ہیں وہ ڈیل کریں، کیونکہ یہ سب ڈیلوں پہ چلے ہیں نا۔ دیکھیں نواز شریف، زرداری وغیرہ ڈیلیں کر کر کے بیٹھے ہیں اب تک، ان کا دل کرتا عمران خان نے چوری کی ہوتی تو وہ بھی ڈیل کرتا، ان کا پیسہ بچانا ہوتا وہ بھی ڈیل کرتے۔ انہوں نے اتنے بےہودہ کیسز ان پہ بنائے ہیں، میرا خیال ہے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، نہیں میں نے یہ پوچھا کہ روٹین کیا ہوتی تھی عمران خان کی رمضان میں، لاسٹ جو عمران خان کا رمضان تھا؟ پتہ نہیں، ان کی تو ایک ہی روٹین ہے کہ جو وہ کھانا بھی بڑا مناسب کھاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وہاں پہ زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، وہ تھوڑا کھاتے ہیں، ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں بے شمار پڑھی ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی کتاب باہر پتہ نہیں ہوتی کہ کون سی کوئی کتاب ان کی، زیادہ تر وہ میرے خیال ہے ہزاروں میں ہی پڑھی ہوئیں گی، میرا تو یہ خیال ہے۔ قرآن پڑھا ہے 3-4 دفعہ، تو کہتے قرآن پڑھے، اور کہتے جو سمجھ اب قرآن کی آئی ہے وہ باہر رہ کے آئی نہیں تھی، تو سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھیں وہ بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ میرے لیے کوئی مشکل ہے وقت گزارنا یا کچھ کرنا، وہ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، جو لاسٹ آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی، کیسے تھے خان صاحب؟ مطلب یہ جو منگل کی ملاقات ہے اس میں ہوئی تھی، وہ ٹھیک، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے، وہ مطلب وہ اور باتیں پوچھتے ہیں، باہر کا لوگوں کا پوچھتے ہیں، جو جیلوں میں ہیں کسی کی وہ پوچھتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور زیادہ ان کو اپنی بات نہیں کرتے، وہ کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اور آپ کی جو آپ کے بیٹے حسان سے آخری ملاقات ہوئی، کیونکہ حسان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ اس نے کہا کہ میں انصاف چاہتا ہوں، میں معافی نہیں چاہتا، تو ہاں آپ کی بالکل، جو ہاں وہ بھی یہی کہتا ہے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں ابھی ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ملٹری جیل میں کس وجہ سے رکھا، اور اتنی لمبی سزائیں کس چیز کی دی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سزا دی، 10 سال قید دی ہے تو کس چیز کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ ان کو خود بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، انہوں نے قانون کا مذاق بنایا، ہر ادارے کا مذاق بنا دیا، اور کوئی ان کو سیریسلی نہیں لے رہا، کوئی ان کی دہشت نہیں پھیل رہی، کسی کو ان سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اچھا مجھے اور یہ جب بتائیں، کہتے ہیں نا کہ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اکثر یہ بولتے ہیں جو ہیں، ظاہر ہے کیونکہ یہ لوگ کھانا ان کا بہت بڑا زندگی کا مقصد ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہازوں میں کھانے جاتے تھے ان کے، جب دل کرتا ہے کھانے کو، تو عمران خان تو ظاہر اگر کھانے والے ہوتے اس طرح، اب یہ کہتے ہیں جی لاکھوں کھا لیا، اتنا کھا، ان کا دل کرتا ہے، لیکن عمران خان ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور بڑا سادہ کھاتے ہیں، دیسی مرغی، دیسی انڈے، وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ پورا مرغا کھا جاتے ہیں جیسے ان کی، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو بھوک کیسے ہے، ان تو کی ان کا یہ نہیں ہے پائے بلکہ نیاریاں۔ ہاں، یہ جو ان کا یہ شوق ہے نا، یہ سمجھتے عمران خان کا یہ شوق نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں زندہ، ان کا کھانا صرف ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، ان کا مقصد اور ہے،
ان کے پاس مقصد کھانا، بڑی بڑی گاڑیاں، شان و شوکت، وہ عمران خان کا مقصد ہی نہیں تھا. ان کو اللہ نے بغیر کسی چیز کے دی ہوئی تھی سب کچھ. وہ جہاں جاتے تھے لوگ بڑی ان کی عزت کرتے تھے. ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ کپڑ لباس پہنا، باہر کی برانڈز پہنی، نہ انہوں نے کوئی برانڈڈ گھڑی پہنی، نہ کچھ. انہوں نے ہر چیز کرنے کے بعد انہوں نے ان کے اوپر جھوٹے گندے کیسز بنائے. وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہم کریں کیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آج میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ ہر طرف لوگوں نے عمران خان کی تصاویر شیئر کی ہیں، زمان پاک کی ویڈیو شیئر کی ہیں، اور اس کے علاوہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ایک ویڈیو جس میں عمران خان کہتے ہیں روزہ کھولو روزہ کھولو، وہ والی ویڈیو بھی لوگوں نے شیئر کی ہے. تو آپ یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں تو بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ اس نظام کے اندر ایک ایسا انسان ہے جو میرا بھائی ہے. وہ اتنی مضبوطی سے کھڑے تھے. انہوں نے افطاریاں کی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی. آپ مجھے کوئی ایک دکھائیں. انہوں نے نقلی سا کبھی جب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ بھی ان کے قریب نہیں آتے. یہ ان لوگوں سے کبھی قریب سے ملے نہیں ہیں. عمران خان کے قریب ہر وہ ان کا وہاں تک پہنچتا تھا جو آدمی، وہ کوئی عہدے دار نہیں ہوتا تھا، وہ عام لوگ تھے. آپ نے افطاریوں میں دیکھا ہوگا ہر قسم کے لوگ آئے اور بڑے شوق سے آئے، اور عمران خان ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھایا. وہ ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے کہ ویڈیو کے لیے نہیں ہو رہی تھی بن رہی، وہ ٹک ٹاک نہیں بن رہی تھی. وہ اصل میں وہ کرتے دل سے. اور وہ ان لوگوں سے دل سے، انہی کے لیے وہ پاکستان میں محنت کر رہے ہیں کہ عام آدمی جو پاکستان میں اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپا یہ بتا دیجیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں یہ وقت دوبارہ آئے گا؟ جو بھی ہوئے گا، یہ وقت ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. جو بھی ہو رہا ہے نا، اتنی آپ سوچے، آپ کی سوچ ہے لوگ کتنی دعائیں کر رہے ہیں. آپ کی سوچ، جتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میری بہنوں کو بتاتے ہیں، جو سنتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ، مکہ مدینہ. آپ سوچیں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پیسے دے کے نہیں ہو رہی، یہ اللہ کروا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑا تھا. عمران خان اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جو عام انسان کی زندگی پاکستان میں وہ ٹھیک کرنے نکلے تھے. تو اللہ ٹھیک ہے اس ابا، لیے دعائیں کروا رہے ہیں اور لوگ اس لیے ان سے محبت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ابا، بہت شکریہ. باقی آپ جب عمران خان سے مل کے آئیں گی تب ہم پوچھیں گے عمران خان نے اپنا روزہ کس طرح گزارا اور کیا باتیں کی. بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کی سلامتی اللہ کرے. حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.